الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتوں کا نزول عطا فرماتا ہے۔ پیارے بھائیو، کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے تحفے پیش کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم جس خواب کے موضوع کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اس کا عنوان تھا شہر۔ اس کا میں پہلا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ آج میں دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر کوئی صاحب اپنے آپ کو کسی اور شہر کی طرف دیکھتا ہے، یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو شہر مکہ میں دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، مدینے میں دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، اسی طرح مختلف ملکوں کے شہروں میں یا مختلف ملکوں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں وہاں پر خواب کی حالت میں گیا تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ کیونکہ لوگ خواب دیکھتے ہیں، انہیں عجیب و غریب چیزیں بھی نظر آتی ہیں، بعض اوقات خواب کی تعبیریں سچی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ نبوت کا 46واں حصہ اس کو قرار دیا گیا۔ تو بعض کا اللہ تبارک و تعالی خواب کے ذریعے کوئی ایسی بات ظاہر کر دیتا ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اب مشکل یہ یہاں پہ پیش آتی ہے کہ اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لوگ ادھر ادھر گھومتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں، ہر کوئی اپنے اندازے کے مطابق تعبیر بیان کر دیتا ہے۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے کا ہمارا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ لوگ بآسانی اپنے خواب کی تعبیر ہمارے چینل سے نکال لیں تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ آئیے پھر چلتے ہیں اپنے خواب کی تعبیر کی طرف۔ اگر کوئی صاحب اپنے آپ کو مکہ شریف میں دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ عزت اور مرتبہ پائے گا، اور اگر اپنے آپ کو مدینہ شریف میں دیکھتا ہے تو تعبیر ہے کہ اس کی صحبت تاجروں سے ہوگی اور اس کو نفع حاصل ہوگا، اور اگر اپنے آپ کو شہر یمن میں دیکھے تو تعبیر ہے کہ ڈر اور دہشت سے امن میں ہوگا، اور اگر اپنے آپ کو طائف میں دیکھتا ہے تعبیر ہے کہ بہت زیادہ سفر اختیار کرے گا اور نیک ہوگا، اور اگر اپنے آپ کو بصرہ میں دیکھتا ہے تو تعبیر ہے کہ عالموں کی صحبت میں یہ بیٹھے گا اور خوب دین کا اس کو فائدہ حاصل ہوگا، دین کا علم حاصل کرے گا، اور اگر اپنے آپ کو واسط میں دیکھتا ہے تو تعبیر ہے کہ دیانتدار اور پارسا ہوگا، اور اگر اپنے آپ کو کوفے کے شہر میں دیکھتا ہے، کوفے میں دیکھتا ہے، تعبیر ہے عام لوگوں سے نیکی اور خیر پائے گا، اور اگر اپنے آپ کو بغداد میں دیکھے تو تعبیر ہے مالدار ہوگا اور اس کو تجارت میں بے حد نفع حاصل ہوگا، اور اگر اپنے آپ کو حلوان کے شہر میں دیکھتا ہے تو تعبیر ہے کہ خوش اور خوب عیش و عشرت میں اس کے دن گزریں گے، اور اگر اپنے آپ کو خواب میں اصفہان کے شہر میں دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ کسی سردار یا کسی حکمران کی صحبت اس کو میسر آئے گی، اور اگر اپنے آپ کو دمشق میں دیکھتا ہے تو فراغی رزق پر دلیل ہے، اور اگر حلب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کسی سردار سے منافع پر دلیل ہے، اور اگر کوئی صاحب اپنے آپ کو انطاکیہ میں دیکھتا ہے تو یہ بھی اسی چیز کی تعبیر ہے، کسی سردار سے، وہاں کے کسی سرکاری عہدیدار سے نفع حاصل کرے گا، اس سے فائدہ حاصل کرے گا، اور بیت المقدس کو دیکھنا عزت اور مراد پانے پر دلیل ہے، اور اگر کوئی صاحب اپنے آپ کو شہر طوس میں دیکھتا ہے تو تعبیر ہے خوب خیر و منافع حاصل کرے گا، اور اگر اپنے آپ کو بلخ کے شہر میں دیکھتا ہے تو تعبیر ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا، اور اگر اپنے آپ کو سمرقند میں دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ لوگوں میں نامدار ہوگا، لوگوں میں عزت والا ہوگا، اگر اپنے آپ کو غزہ کے شہر میں دیکھتا ہے تو تعبیر ہے کہ لوگوں میں عزت اور مرتبہ پائے گا، اور اگر اپنے آپ کو اندلس میں دیکھتا ہے تعبیر ہے کہ اس کے ساتھ خیانت کی جائے گی، اور اگر اپنے آپ کو حصار میں دیکھتا ہے تو تعبیر ہے کہ اس کا کام بند ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ
مختصراً خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں کہ شہروں کا دیکھنا 4 وجہ پر ہے۔ آپ نے مختصر اور جامع اس کی تعبیر بیان فرما دی، اور 4 وجہ پر آپ نے بتایا کہ شہروں کو دیکھنا 4 وجہ پر ہوگا۔ اس کی 4 تعبیریں مختصراً بیان کر دیں کہ پہلا، اس کا دین قوی ہوگا، دوسرا، اس کے اوپر بہت سے راز ظاہر ہوں گے، تیسرا، خوب عیش و عشرت میں ہوگا، اور چوتھا، عورت جو اس سے نکاح کرے گی، یعنی اس کو نکاح کی خوشخبری سے بھی تعویل کیا گیا۔ یہ مختصراً حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 تعبیریں بیان کی۔ تو یہ ہمارا ایک مختصر سا موضوع تھا جو آج ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا، اور اس کا موضوع تھا اپنے آپ کو کسی بھی شہر میں دیکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بیان کیا، آپ نے جو کچھ سنا، اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو میرے سنانے میں، میرے بیان کرنے میں، یا آپ کے سننے میں، تو اللہ تبارک و تعالی سے معافی کا طلبگار ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کامل کی طرف راغب کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔